میں نے قاری صاحب کو اب دیکھا ہے۔ الگ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس جگہ سے انسیت اور مناسبت پرانی ہے۔ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہم معاصر تھے، عمر میں بھی کچھ تھوڑے بڑے تھے اور تعلیم میں مجھ سے بعد تھے، دو سال کا فرق تھا شاید، لیکن اگر میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ سینکڑوں سال آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی ہی برکت سے آنا شروع ہوا اور پھر یہاں قاری صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی اور ان کی محبت حاصل ہوئی۔ اللہ نے اپنی مشیت کے تحت مفتی صاحب کو بلا لیا، لیکن ان کا مشن، ان کا کام زندہ ہے اور بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ کرم ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم، اب تو یہ بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں تو دامت برکاتہم ہی کے لائق ہو گئے، اگرچہ میں ان کا استاد ہوں۔ اور عزیز مولانا عرفان صاحب، ان حضرات کی محبت اور برکت سے پھر حاضری نصیب ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ پانی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، وقال تعالی واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، وقال تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملنے کا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ میں نے قاری صاحب کو اب دیکھا ہے، الگ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ زمانہ تو زیادہ تر ملاقاتوں کا اور ملنے جلنے کا زمانہ ہے، لیکن لوگوں کا ملنا کن کن بنیادوں پر ہوتا ہے، کن کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے، کن کن کاموں کے لیے ہوتا ہے، اس پس منظر میں اگر ہم غور کریں، ہم جیسے بھی ہیں، ابھی یہ پڑھ رہے تھے تیرے ہیں ہم جیسے بھی ہیں، بہرحال ہمارا جمع ہونا اللہ اگر قبول فرما لے تو وہ اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے۔ تو موجودہ زمانے کے حالات اور ماحول میں یہ ملاقات یا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے۔ آپ حضرات نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، مشہور ہے وہ کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ 7 لوگوں کا ایک حدیث میں ذکر ہے، الگ الگ بہت سارے لوگوں کا ہے، ایک خاصی تعداد ہے ان اعمال کی جن کی بنیاد پر عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ 7 والی جو حدیث ہے اس میں ایک ٹکڑا ہے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کی، اسی پر جمع ہوئے، اسی پر جدا ہوئے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے الگ ہونا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی برکت سے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر تو ہر نعمت پر ہے، اور شکر ہم کیا ادا کریں گے؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہی سکھایا گیا، و حسن عبادتک۔ اس جگہ سے انسیت اور مناسبت پرانی ہے۔ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہم معاصر تھے، عمر میں بھی کچھ تھوڑے بڑے تھے اور تعلیم میں مجھ سے بعد تھے، 2 سال کا فرق تھا شاید، لیکن اگر میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ سینکڑوں سال آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ ان کی ہی برکت سے آنا شروع ہوا، اور پھر یہاں قاری صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی اور ان کی محبت حاصل ہوئی۔ اللہ نے اپنی مشیت کے تحت مفتی صاحب کو بلا لیا، لیکن ان کا مشن، ان کا کام زندہ ہے اور بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا ان کے ساتھ کرم ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم، اب تو یہ بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں تو دامت برکاتہم ہی کے لائق ہو گئے، اگرچہ میں ان کا استاد ہوں۔ اور عزیزم مولانا عرفان صاحب، ان حضرات کی محبت اور برکت سے پھر حاضری نصیب ہو گئی ہے۔ کرنے کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن خاص طور سے یہ جو مجمع ہے، جوانوں کا مجمع ہے زیادہ تر، آپ سے یہ بات کہنی ہے، ضرورت ہے
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ایک مخالف طاقت کو بھیجا تھا ہمارے آزمائش کے لیے، کوئی نئی بات نہیں، پرانی باتیں سب جانتے ہیں، ابلیس آیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کا کام مسلسل جاری ہے، اور اس کے کام کو سنبھالنے کے لیے، اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی اللہ کی تکوینی مصلحت ہے کہ اس کی برادری کے لوگ بھی ہیں اور ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانی شیاطین بھی ہیں، جناتی شیاطین بھی ہیں۔ اور میرا آج کل ایک جملہ بعض لوگ چلاتے بھی ہیں، میرے ذہن میں آتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ انسانی شیطانوں نے اس زمانے میں اپنا کام جتنی مضبوطی سے سنبھال رکھا ہے تو شاید جناتی شیطان آرام کر رہے ہوں گے آج کل، انہیں کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں نے جس انداز سے اس کے مشن کو سنبھال رکھا ہے، اس کا مشن معلوم ہے، چونکہ وہ اعلان کر کے آیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ میں اولاد آدم کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ واحد نکتہ ہے، جس طرح ہو سکے جہنم میں لے جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم میں وہ جائے گا جو اس کے قابو میں آئے گا، یعنی جہنم میں جانے کا خطرہ اس آدمی کے لیے بنے گا جو شیطان کے قابو میں آ جائے گا، اور قابو میں آنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا۔ دو باتیں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی خواب کی بات ہو یا تمثیل ہو۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہے تھے کہیں، راستے میں ان کو شیطان مل گیا، ابلیس۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ دبلا نظر آ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو ان صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہوا، تو بیمار نہیں ہوتا؟ اچھا یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ قیامت تک کی زندگی لے کر آیا ہے تو وہ بیمار کہاں ہوتا، وہ تو ٹھیک ہی رہتا ہے۔ میں آج کل کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے صحت مند اور چست و چالاک بڈھا، سب سے بڑی عمر والا، وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پرانا ہے نا، تو اس کی عمر کا تو کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا انسانوں میں یا جنات میں۔ اب وہ دبلا نظر آ رہا ہے، تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں کچھ لوگ ہیں جو قبضے میں نہیں آتے، انہوں نے دھکا دیا، دبلا انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہاں عجیب بات تو ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ تو آسانی سے قبضے میں آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بہکانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگ ہیں جو قابو میں نہیں آتے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ کیسے لوگ ہیں وہ، ہمارے جیسے گھومتے پھرنے والے، شہرت والے، پہچانے جانے والے، وہ ہم جیسے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں؟ ہم تو بہت آسان چارہ ہیں شیطان کے لیے، اللہ بچائے ہمیں۔ اس نے کہا کہ نمونہ دکھا سکتا ہوں، چلو۔ لے گیا ایک گاؤں، بستی کے کنارے میں ایک گھر تھا چھپر کا، بڑا سا چھپر تھا، اور اس کے نیچے کپڑا بننے کا کی جو کیا کہیں گے اس کو، لوم، کپڑا بننے کی جو وہ تھی وہ لگی، کھڈی، یہی صحیح لفظ ہے، کھڈی لگی ہوئی تھی، جو ہاتھ سے کپڑا بنتے ہیں۔ تو وہ بیچارے ایک صاحب بڑے میاں کپڑا بن رہے تھے۔ شیطان نے کہا کہ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں اس بڈھے کے ساتھ جو کارروائی کروں وہ تم دیکھنا، اور یہ کیا کرتا ہے وہ دیکھنا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ شیطان نے گدھے کی شکل بنائی،
اور گدھا بن کر وہاں پہنچا اور جا کر ان کا جو تانا بانا تھا، سوت تھا بندھا ہوا، اس پر لات مار دی۔ اب ظاہر ہے دھاگے ٹوٹ گئے۔ یہ ہے وہ بات جہاں فرق سمجھ میں آتا ہے انسانوں کا۔ وہاں ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا، جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، کیا کرتا؟ ایک تو غصہ آتا، جلدی سے لاٹھی اٹھاتا، گدھے کو مارتا، اور جو برا بھلا کہہ سکتا کہتا۔ ان صاحب نے یہ کیا کہ ایک نظر گدھے کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور گدھے کو کچھ کہے بغیر بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں۔ اب وہ گدھے صاحب بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے۔ کافی دیر تک یہ کام ہوا، اور جب وہ سارے دھاگے جڑ گئے، پھر وہ اپنا انہوں نے وہ جو کرتے ہیں بننے کا کام شروع کر دیا۔ وہ پھر آیا دوبارہ، اور دوبارہ آ کر لات مار دی۔ کیا خیال ہے؟ اب کی بار ہم میں سے جو ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی ہے وہ بھی گرم ہو جائے گا کہ اس نے تو پریشان ہی کر دیا، مگر وہاں وہی حال رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور صاحب بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان صاحب سے کہا، وہ جو بزرگ کھڑے تھے، کہ تم نے دیکھا میں نے اس کو کتنا پریشان کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اب بتاؤ میں اس سے اپنی بات کیسے منوا سکتا ہوں؟ اس پر میرا قابو کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر یہ واقعہ سنا کر کہتے تھے کہ وہ جو کپڑا بننے والے صاحب تھے، وہ کوئی اللہ والے آدمی تھے، اور ان کا صفات افعال کا سبق بہت مضبوط تھا۔ صفات افعال عام لوگ جو نہیں جانتے وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی صفات ہیں۔ صفات افعال کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اگر بندے کی نظر مضبوطی کے ساتھ اس بات پر ہوگی کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ پھر یہی بن جائے گا۔ اور اگر اس پر نظر مضبوط نہیں ہے تو آدمی پریشان ہوگا۔ ہم لوگ جو عام طور پر زندگی کے معاملات میں پریشان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر نہیں ہے۔ حضرت ہی نے کہیں لکھا ہے، سنایا کرتے تھے کہ وہ اسلامی تاریخ کا ایک نام آتا ہے بہلول، جن کو بہلول مجنوں لکھتے ہیں لوگ، پاگل تھے وہ، مگر واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے، ویسے پاگل نہیں تھے۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا، انسانوں کی محبت میں جو مبتلا ہوتے ہیں حقیقت میں پاگل وہ ہوتے ہیں۔ یہ جو محبت ہو جاتی ہے نا، جس کو عشق کہتے ہیں بیچارے، یہ دماغی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ طب یونانی کی کتاب کوئی اٹھا کر دیکھیں تو دماغی امراض کی فہرست میں عشق نام کی بیماری لکھی ہوئی ملے گی۔ دواؤں کے علاج دواؤں سے ہوگا، اور ہومیوپیتھک میں بھی ملے گی عشق نام کی بیماری۔ اور وجہ یہ ہے کہ نارمل دماغ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب چاہے جس کا چاہے خیال اپنے دماغ میں لائے اور جب چاہے نکال دے، یہ نارمل بات ہے۔ یہ بیچارہ جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک صورت بیٹھ گئی اور وہ نکلتی نہیں، تو یہ نارمل ہوا یا ایب نارمل ہوا؟ سوچیں آپ، یہی مراد ہے، وہ بیماری ہے، اور دوا سے علاج ہو سکتا ہے اس کا، کراتے نہیں ہیں عام طور سے، چونکہ یہ بیماری جس کو ہو جاتی ہے تو اسے بڑی عزیز ہوتی ہے بیماری۔ وہ تو یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین، مجنوں کا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کی محبت میں، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ تو اللہ کی محبت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے آدمی کو پاگل سمجھنے لگیں۔ تو بہلول صاحب ایسے ہی تھے،
کہیں بیٹھے تھے، ایک آدمی آئے، سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے بہلول صاحب؟ تو بہلول کہنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ کسی ٹوٹی پھوٹی دیوار پہ، اور دعویٰ یہ ہے کہ ساری دنیا کا کام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے سمجھو، یہ بتاؤ کہ سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے۔ کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہٰذا سب میری مرضی کے مطابق ہے۔ ہو گیا نا آسان کام؟ آپ سوچیں ذرا، اگر یہ چیز ہم لوگوں کو مل جائے تو جینا آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ اچھا یہیں میں اگر ذرا سا آپ سے کہوں مت راضی ہو، کیا کر لو گے؟ اللہ کی مرضی میں نہیں راضی ہوگے تو کیا کر لو گے؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو راستہ آسان یہی ہے، اس کی بہت آسان مثال ہے۔ عربی کے اشعار آپ نے پڑھے ہوں گے، ایک شاعر نے کہا وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بَيَاضُهُ بِمَفْرَقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا لَوْ خِفْتُ أَنِّي إِن كَفَفْتُ تَحِيَّتِي تَنَكَّبَ عَنِّي رُمْتُ أَن يَتَنَكَّبَ۔ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ اس کا استقبال نہیں کروں گا تو یہ چلا جائے گا، یہ سفیدی چلی جائے گی، تو میں یہی کوشش کر لیتا۔ وَلَكِنْ إِذَا مَا حَلَّ كُرْهٌ فَسَامَحَتْ بِهِ النَّفْسُ يَوْمًا كَانَ لِلْكُرْهِ أَذْهَبًا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، آپ اس پہ راضی ہو جائیں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بال سفید ہوئے تو اب کیا کر لیں گے آپ؟ واپس کالے تو نہیں کر سکتے، تو راضی ہونے ہی میں آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، کائنات اللہ کی ہے، دنیا اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ یہ بات اگر دلوں کے اندر اتر جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ وہ حدیث بار بار سنانے کو جی چاہتا ہے سب جگہ، اور آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ حضور تو سب کچھ اللہ ہی سے نقل کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایسی حدیث قدسی ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ یہ بات یہاں سے شروع کی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ پہلی تعلیم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ سمجھنے کے لیے یوں کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو جنت میں بھیج دیں اور سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دیں، ظلم نہیں ہوگا، حقیقت ظلم نہیں ہوگا۔ وجہ بہت، اللہ مالک ہے، مسلمانوں کے مالک بھی اللہ، کافروں کے مالک بھی اللہ، جنت کے مالک بھی اللہ، جہنم کے مالک بھی اللہ۔ تو مالک کی مرضی جس چیز کو چاہے جہاں رکھے، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اختیار، اپنے اختیار کا استعمال، اور قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مگر ایسا اگر کریں گے تو بندوں کو یہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اللہ فرماتے نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ مگر جب وہ خالق کائنات ہو کر ظلم نہیں کرتا تو تمہیں کہاں سے اختیار ہو جائے گا ظلم کرنے کا؟ تم بھی ظلم نہ کرو۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کتنا ظلم ایک دوسرے پر ہم کرتے ہیں۔ طاقتور بھی کرتا ہے، کمزور بھی کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔
اگر مدرسے کا محتمم کرتا ہے تو مدرس بھی نہیں چھوڑتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ فیکٹری کا مالک ظلم کرتا ہے تو اس کا ماتحت بھی نہیں چھوڑتا۔ ظلم کرنے کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یوں سمجھو کہ میری کوئی ضرورت ہے، نہیں نہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اگر تمہارے اول و آخر شروع سے آخر تک کے سارے انسان سارے جنات تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے پوری انسانی تاریخ میں تمام مخلوقات میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی شخصیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ خود بتایا آپ نے انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، تو محدثین نے یہاں لکھا ہے باقاعدہ کہ اتقا قلب سے مراد ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ سارے انسان سارے جنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں۔ اور اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں جو سب سے بڑا بدکار اور نافرمان ہے، اس کی مثال بھی متعین ہے ابلیس، اس کی طرح بن جائیں، سارے انسان شیطان بن جائیں، سارے جنات شیطان بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں ویسے ہی رہوں گا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، سارے کے سارے انسان و جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگیں، ہر آدمی اپنا سوال رکھے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو مانگے دے دوں۔ کیا خیال ہے کتنا خرچہ ہو جائے گا میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اگر کہو کمی تو ایسے آئے گی جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں جو کمی آئے۔ آپ غور کریں اگر گلاس کے پانی میں بھی سوئی ڈال کر نکال لے تو کیا کمی آئے گی؟ کوئی کمپیوٹر بھی نہیں بتا پائے گا کہ کچھ کم ہوا، اس لیے کہ ایک بوند بھی تو خرچ نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی تو خرچ نہیں ہوگا، وہاں سمندر فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم ثم اوفیھا ایاکم، یہ سب تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں جمع کر کے رکھتا ہوں تمہیں لوٹا دیتا ہوں، جو تم کرتے ہو وہی ملتا ہے تمہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو آدمی خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذالک، اور اگر خیر کے علاوہ کچھ پائے فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ ہی کو برا کہے اور کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے
کہ ہم اللہ کی مرضی پر راضی رہنے لگیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنا کتنا آسان ہوگا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ شیطان نے ان بزرگ سے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگ میرے قابو میں نہیں آتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی نظر اللہ پر ہے، جن کی نظر میں ساری کائنات کا پتہ پتہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایمان کی حد تک تو ہم سب بھی یہ مانتے ہیں الحمدللہ، مگر عمل کا جب نمبر آتا ہے تو یہ سبق بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کئی جگہ بھول جاتے ہیں اور اسی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی مفاد ہے، مال ہے، اس کے حاصل کرنے کا موقع ہے۔ یہ مجمع تو الحمدللہ دینداروں کا مجمع ہے۔ مسلمانوں کی جو عمومی صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کو اگر پیسہ کمانے کا موقع ہے، حلال حرام اس سے کوئی بحث نہیں، 90% سے زیادہ لوگوں کا یہی حال ہے۔ دعاؤں کے لیے ملتے ہیں لوگ، فلاں کو پیسہ دیا تھا اس نے پیسہ دبا لیا۔ اگر یہاں پوچھا جائے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کا پیسہ یار لوگوں نے دبا رکھا ہوگا اور سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ عجیب مصیبت ہے، عام ہے بالکل مسلمانوں کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی عادت ہو تو آدمی جائز پیسے کے علاوہ 1 روپیہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اچانک یاد آیا، حضرت سنایا کرتے تھے ایک واقعہ پرانا کبھی کا، کہ ایک صاحب تھے، وہ تجارت کرتے تھے اور تجارت کے لیے ان کو دوسرے دور کے علاقے میں جانا پڑتا تھا، ہر سال جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہر سال 2-3 مہینے کے لیے یہاں رہنا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اگر وہاں ایک نکاح کر لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں مثال موجود ہے اس لیے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو ہے وہاں کسی سے بات کی اور وہ ایک صاحبہ سے نکاح ہو گیا۔ وہ تیار تھے کہ بھائی چند مہینے یہاں رہیں، باقی سال اپنے گھر رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ سالوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شوہر کا، اپنے اصل گھر پر ہوا، پرانے گھر پر۔ اب یہاں دیکھیں آپ، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، دل میں اللہ کی صحیح یاد ہوتی ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو حالات یہ ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو دینے کو تیار نہیں لوگ۔ وہاں یہ ہوا کہ شوہر کے انتقال کے بعد ان کی جو پہلی بیوی تھی، انہوں نے شریعت کے مطابق سارے مال کے حصے لگائے۔ اولاد موجود تھی، لہٰذا بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر 2 بیویاں ہوں تو اسی 8ویں حصے کو 2 جگہ تقسیم کیا جائے گا، اور وہ بڑے مالدار آدمی تھے۔ تو بیوی نے سارے مال کا 8واں حصہ الگ کیا، پھر اس میں سے آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا مال تیار کر کے کسی چیز میں بھر کے، بڑا مال تھا، وہ ایک آدمی کو متعین کیا کہ تم جاؤ فلاں شہر میں اور فلاں جگہ، حالانکہ انہوں نے چھپایا تھا، اپنی نکاح ثانی کو چھپا رکھا تھا، مگر بیوی کو پتا تھا۔ تو اس نے کہا وہاں جاؤ اور فلاں صاحبہ ہوں گی، ان کو جا کر دو کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کی میراث میں سے یہ آپ کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر وہ نہ بھیجتی تو کون پوچھنے والا تھا؟ بھیج دیا۔ اب وہاں کیا ہوا، وہ آدمی جب وہاں لے کر پہنچا تو ان صاحبہ نے شوہر کے انتقال کی خبر پر افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ مال واپس لے جاؤ، اس میں میرا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ آخری سفر میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، انتقال کے وقت میں ان کی بیوی نہیں تھی، لہٰذا یہ مال واپس لے جاؤ۔ کس کو خبر تھی طلاق کی؟ اگر وہ پیسہ رکھ لیتی کون کچھ کرنے والا تھا؟ یہ ہے وہ چیز، یعنی میں بہت متفرق سی باتیں کر رہا ہوں، نقطہ ایک ہی ہے۔ نقطہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جو اللہ کی یاد ہر وقت آدمی کے دل میں رکھے اور اس کی وجہ سے سارے کام اسی کے گرد گھومتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیں آپ،
وہی تو معیار ہے، وہی اصل نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس مال آتا تھا، یہ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اور یہ جملہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا فقر اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھی۔ آپ کے یہاں پیسہ نہیں تھا، مگر وہ پیسہ نہ ہونا مجبوری کی بات نہیں تھی، اپنے اختیار سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تک اختیار ملا تھا کہ پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے آپ کے لیے۔ پہاڑ کو تو حضور نے سونا نہیں بنوایا، مگر حضور کی ملکیت میں سونا چاندی آتا رہتا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بس اتنی بات تھی کہ بیچارے سونے چاندی کو گھر میں سونے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں آرام قیام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عجیب بات ہے یہ۔ وہ پڑھا ہے نا، عصر کی نماز پڑھا کر تیزی سے آپ اٹھ کے اندر تشریف لے گئے حجرے میں، صحابہ ڈر گئے کہ کوئی پریشانی کی بات ہے، واپس آئے، فرمایا کہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ یاد آیا اچانک، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ رات آئے اور وہ گھر میں موجود ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سونے چاندی کو گھر میں سونے کی اجازت نہیں تھی، آپ آئیے اور جائیے، یہی ہوتا تھا۔ تو ایک یہ پہلو ہے، ایک اور پہلو ہے، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب آدمی کو کسی بھی قسم کے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم جیسا کمزور آدمی گناہ میں پھنس جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندے ہر دور میں ایسے موجود تھے اور ہیں الحمدللہ آج بھی، جو گناہ کا موقع ملنے پر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے۔ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور واقعہ ہے، سفر میں نکلے، راستے میں کہیں ٹھہرے، ایک جگہ کسی آبادی کے قریب خیمہ لگایا، ان کے جو ساتھی تھے سفر کے، وہ سامان لینے کے لیے گاؤں میں چلے گئے، جب وہ واپس آئے تو دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے رو رہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کچھ اشارہ کیا، میں یہ سمجھا کہ اسے بھوک ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو یہاں کھانے کا کچھ روٹی وغیرہ رکھی تھی، وہ میں نے اٹھا کر اس کو دی، تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا جو مرد کو عورت سے چاہیے وہ چاہیے۔ کھلے طور پر اس نے گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے سے مجھے اپنے بارے میں یہ خیال ہوا کہ شیطان اب بھی مجھ سے گناہ کی امید رکھتا ہے۔ اس پر رونا آ گیا اور بہت رونا آیا، مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ تو اب تک رو رہے تھے اسی بات پر کہ شیطان اب بھی مجھ سے گناہ کی امید کرتا ہے۔ رات کو خواب دیکھا، سوئے، خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام، دوڑ کے ملے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے ملے اور کہا آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، اور آپ کا جو واقعہ ہے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ وہ بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کا واقعہ اور زیادہ عجیب ہے جو تمہارے ساتھ پیش آیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں تو پیغمبر تھا، میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حفاظت تھی، مگر تم امتی ہو کر بچے ہو، یہ زیادہ عجیب ہے۔ حضرت سنایا کرتے تھے، یہ ہم طلبہ کے کام کی بات ہے، سادہ سادہ بالکل، فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے جن کو لوگ خواجہ مشکی کہا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے بدن سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی۔ اور اس کا قصہ یہ تھا کہ وہ پڑھتے تھے ایک محدث کے یہاں، اور استاد صاحب ان کے آنے کے بعد ہی سبق شروع کیا کرتے تھے، چونکہ وہ وقت پہ پابندی سے آتے تھے۔ ایک دن ان کے آنے میں دیر ہوئی تو استاد نے کہا بھئی آج انتظار کر لو، ابھی وہ آئے نہیں۔ جب آئے تو سبق ہوا، مگر اس حال میں آئے کہ کپڑے ان کے بھیگے ہوئے تھے، جیسے دھو کر کپڑوں کو نچوڑ کر فوراً پہن لیا جائے سکھائے بغیر، اور خوشبو مہک رہی تھی۔ تو سبق کے بعد استاد صاحب نے بھی اور ساتھیوں نے بھی پوچھا کیا قصہ ہے؟ وہ چھپانے لگے، لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے مجبوراً بتایا کہ آج کچھ کاموں کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی،
تو میں نے سوچا کہ مین روڈ کے بجائے شارٹ کٹ سے گلیوں سے میں نکل جاؤں. تو اس طرح میں گلیوں کے راستے سے آ رہا تھا. ایک گلی میں جو میں مڑا تو ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی. مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا کہ بھائی تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی سے آؤ. تو اس کے کہنے سے مجھے خیال ہوا کہ شاید اندر کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے تو میں جاؤں. میں اندر چلا گیا، لیکن وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی اور اس نے باہر آ کر گھر کے دروازے کو لاک کر دیا. اب میں گھبرایا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کھلے طور پر گناہ کی دعوت دی. میں نے بچنا چاہا. اس نے کہا نہیں، بچ نہیں سکتے. اگر تم نہیں مانو گے تو میں ابھی دروازہ کھول کر شور مچاؤں گی کہ یہ آدمی میرے گھر میں گھسا اور میری عزت پہ حملہ کیا. اب آپ غور کریں، یہ وہ موقع ہے جہاں آدمی کی پہچان ہوتی ہے. ایک عام آدمی، ہم جیسے آدمی کا اور اللہ سے ڈرنے والے کا فرق سامنے آتا ہے. کوئی عام آدمی ہوتا تو سوچتا کہ اب تو مجبوری ہے، کیا کریں. لیکن اللہ کا خوف جہاں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما. فوراً دل میں ایک بات آ گئی. میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے، ذرا بیت الخلا بتاؤ. اس زمانے میں بیت الخلا فلش سسٹم تو تھا نہیں، نجاست وہیں پڑی رہتی تھی اور صفائی کرنے والا آ کر لے جاتا تھا. میں بیت الخلا میں گیا اور میں نے پاخانہ اٹھا کر اپنے چہرے پر اور کپڑوں پہ لگا لیا اور اسی حال میں باہر آیا. تو وہ دیکھ کر کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے. میں خامخائی سے پکڑ لائی. جلدی سے اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال دیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جا کر پھر کپڑے اور بدن پاک کیا. اور کوئی کپڑے تھے نہیں، انہی کپڑوں کو پاک کر کے میں پہن کر آ گیا. سکھانے کا موقع نہیں تھا اور اسی وقت سے بدن میں یہ خوشبو آ رہی ہے. ہر پہلو سے آپ سوچیں گے تو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر معاملہ ٹھیک ہے اور وہ چیز حاصل ہے جس کو اللہ کی یاد کہتے ہیں. بات اصل میں یہاں پر لانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا قصہ ہے کہ بندے کو اللہ یاد ہے تو ہر حال میں بندہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور جب یہ کیفیت مل جاتی ہے تو بندے کا ہر عمل کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ بن جاتا ہے. یہ کوالٹی کا لفظ میں نے قصداً بولا ہے. قرآن کریم کی آیتیں پڑھی تھی میں نے، ان میں احسان کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو کسی کام کو اچھا کرے، خوبصورت کرے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کے اصل معنی ہے خوبصورت بنانا. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ لوگ خوب جانتے ہیں حدیث جبریل تو پڑھی ہے نا، اکثر لوگوں نے پڑھی ہے یا سنی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے. 5 سوال ہیں. پہلا سوال ایمان کیا ہے، دوسرا سوال اسلام کیا ہے، اور تیسرا چھوڑ کر چوتھا سوال قیامت کب آئے گی، 5واں سوال قیامت کی علامتیں کیا ہیں. بیچ میں ایک سوال ہے احسان کیا ہے. علماء کہتے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بعد یہ سوال احسان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان اور اسلام کا اعلیٰ معیار کیا ہے، کوالٹی کیا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آخری بات فرما دی، اللہ کو دیکھ رہے ہو. مالک کو دیکھنے کی حالت میں جو آدمی کام کر سکتا ہے ویسی کیفیت کسی اور طرح نہیں ہو سکتی. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. آج کل کے زمانے میں یہ جو CCTV کیمرے ہیں اس کی وجہ سے اس بات کو مثال کے طور پر سمجھنا بہت آسان ہو گیا.
آدمی کو پتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، میرا جو باس ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا، لہذا کام ٹھیک کرنا ہے، یہ ہر دفتر میں ہوگا۔ ایک آدمی وہ ہے جو باس کے دفتر ہی میں بیٹھتا ہے، سامنے باس بیٹھا ہے، ادھر وہ کام کر رہا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ان سب سے اچھی ہوگی، چونکہ وہ مالک کو خود دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، اللہ کو اگر تم دیکھو اپنی آنکھوں سے تو کیسی نماز ہوگی، کیسی عبادت ہوگی؟ چلیے صاحب اگر یہاں تک نہیں جا سکتے، اتنا تو پہلے ہی یقین ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے قدم پل صراط پر ہیں، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہوں، اور یہ میری آخری نماز ہے۔ اس تصور کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر بھائی تھے حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سید صاحب کے خلیفہ تھے، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت بڑے لوگ تھے۔ ایک دن رات کو سید صاحب سے دونوں نے کہا کہ حضرت یہ جی چاہتا ہے کہ ایک نماز صحابہ جیسی نصیب ہو جائے، تمنائیں کرنا بھی ان سے سیکھیں کہ صحابہ جیسی نماز نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا عشاء کے بعد سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت پڑھیے، اور اس طرح پڑھیے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی طرف دھیان نہ جائے، بس یہ کرنا ہے۔ چلے گئے، نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، دونوں کہنے لگے بھائی جیسا بتایا تھا ویسا نہیں ہوا، دوبارہ پڑھو۔ دوبارہ پڑھی، پھر اطمینان نہیں ہوا، پھر پڑھی۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خود اتنے بڑے لوگ تھے کہ یقیناً وہ نماز اچھی پڑھ رہے تھے، مگر بڑے لوگ اپنے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو کوئی عمل ہو۔ چنانچہ وہ ہر 2 رکعت کے بعد یہی احساس بڑھتا رہا اور نماز پڑھتے رہے۔ اذان کی آواز آ گئی فجر کی، ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، دونوں رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ حضرت کے پاس پہنچے، حضرت اللہ معاف کرے، ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے مگر ڈھنگ کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہو گئی صحابہ جیسی نماز۔ کیوں؟ صحابہ کی صفت یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو جاگنا اور صبح کو اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکی۔ یہ وہ کیفیت ہے، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق گناہ کر کے اللہ سے استغفار نہیں کرتے، صحابہ عبادت کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ عبادت تو ہم نے کی ہے مگر جو آپ کے شایان شان تھی وہ عبادت نہیں ہو سکی، اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد جب سامنے ہو تو عمل کا معیار وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو اس معاملے میں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اس کو ذرا سا مثال سے میں عرض کروں گا اور 5 منٹ میں چاہتا ہوں بات ختم ہو جائے۔ ہم پہلے کپڑے کیسے پہنتے تھے اور اب کیسے پہنتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی، اکثر آدمی کہہ لیجئے، بعض آدمی تو ماشاءاللہ اپنی اس پر قائم ہے، ہم میں سے اکثر کا کیا حال ہے؟ آہستہ آہستہ کپڑے ترقی کر رہے ہیں، جو معیار تھا وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا گھر پہلے کیسا تھا؟ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، پہلے جیسا گھر تھا اب ذرا اچھا بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے کاموں میں ہم ترقی پسند ہیں، کیا کہیں گے، پروگریسو ہیں جی، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اچھا بننا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ کاروبار کے بارے میں دیکھ لیں،
ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار پہلے سے بہتر ہو جائے. تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں کل ملا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں. اگر جائزہ لیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اب چونکہ بات کو سمیٹنا ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس پر مزید تفصیلی بات کریں گے. مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی آدمی بلا استثناء صحیح جائزہ لے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے. ویسے ہم سب اچھے ہیں، ویسے ہم سب اچھے ہیں، آدمیوں کو مطمئن کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. مجھے آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں. اور اس میں دو باتیں، میں رات کہہ رہا تھا ایک جگہ اورنگ آباد میں تھا مہاراشٹر میں نے کہا کہ دیکھو، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں، یہ ان کا کرم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہوں میں اللہ نے ظاہری بدبو رکھ دی ہوتی تو ہم سے تو میلوں دور بھاگا کرتے لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اللہ نے گناہوں میں ظاہری بدبو نہیں رکھی ہے، ستاری کا معاملہ کیا. اس وجہ سے ہمارا کام چلتا ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے، آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں، باتیں بنانے کے تو ہم سب امام ہیں، باتیں بنانے میں تو ہم سب ماہر ہیں. ہماری کوئی غلطی ہم سے منوا کر دکھائے. میں سچ کہتا ہوں، میں نے ان پڑھ آدمی کو بھی کبھی غلطی ماننے پر تیار نہیں دیکھا. وہ تو ثابت کر دیتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا ہے نا. اس پہلو سے اگر نظر ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا. قرآن کریم کی آیت یاد کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ جانتا ہے جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ اچھا نہ بتاؤ. فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ، اپنی تعریف نہ کرو، اپنی پاکیزگی ظاہر نہ کرو. وہ جانتا ہے متقی کون ہے. اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. یہی کیفیت ہے جس کو ہمارے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے، عام لوگوں کی زبان میں تصوف کہا جاتا ہے. ہمارے تصوف اور تزکیے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسند کا آدمی بنانے کے لیے محنت کر لے. اور یقین ہے کہ جب اس سلسلے میں محنت کی جاتی ہے تو انسان ترقی کرتا ہے، انسان بدلتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے. اس کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دے. ہم اپنی کمیوں کا احساس کریں اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سنجیدہ محنت کریں. اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.